بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ولا سوفا یوتی کا ربو کا فترزا، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ آیت کتنی زیادہ محبت، مان اور اپنائیت لیے ہوئے ہے نا اپنے اندر، کہ رب جس کے وعدوں سے زیادہ کوئی سچا وعدہ نہیں ہے، جس کی باتوں سے زیادہ پکی کوئی بات نہیں ہے، جس کی تسلی سے بڑھ کے کوئی تسلی نہیں ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بندے، میں دوں گا جو تیرا رب ہے، جس کے ہونے اور جس کے دینے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کیا دے گا؟ پہلی چیز وہ یہ دے گا جو آپ نے اپنے رب سے مانگی ہے۔ دوسرا، اتنی یعنی ایسے طریقے سے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اور جیسے آپ نے اس کے پورے ہونے کی امید لگا رکھی ہے، اس سے کئی گنا اچھے وسائل کے ساتھ۔ تیسرا کہ جب آپ تک پہنچ جائے گی تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ راضی یہ خوشی ہونے والا راضی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر طرح سے سیر ہو جانے والا راضی ہے۔ ایسا راضی ہو جانا کہ جس کے بعد مزید کوئی کمی نہ رہے۔ جب رب آپ سے اس طرح مخاطب ہو تو انسان کا ایک بار تو خود سے پوچھنا بنتا ہے نا کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے مایوس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے مسبب الاسباب، اے بند دروازوں کو کھولنے والے، اے پکارنے والے کی پکار سننے والے، اے حاجت روا، اے دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنے والے، ہمارے لیے سبب پیدا فرما، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہم بے بسوں کی پکار سن لے، ہماری حاجتیں پوری فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش دے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 58 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، آیت نمبر 59، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ اس کی تفسیر ہے، اس مختصر سے فقرے میں ایک بڑا اہم سوال انسان کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ دنیا کی تمام دوسری چیزوں کو چھوڑ کر انسان اگر صرف اسی ایک بات پر غور کرے کہ وہ خود کس طرح پیدا ہوا ہے، تو اسے قرآن کی تعلیم توحید میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ نہ اس کی تعلیم آخرت میں۔ انسان آخر اسی طرح تو پیدا ہوتا ہے کہ مرد اپنا نطفہ عورت کے رحم تک پہنچا دیتا ہے، مگر کیا اس نطفے میں بچہ پیدا کرنے کی اور لازماً انسان ہی کا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت آپ سے آپ پیدا ہو گئی ہے، یا انسان نے خود پیدا کی ہے، یا خدا کے سوا کسی اور نے پیدا کر دی ہے؟ اور کیا یہ مرد کے یا عورت کے یا دنیا کی کسی طاقت کے اختیار میں ہے کہ اس نطفے سے حمل کا استقرار کرا دے، پھر استقرار حمل سے وضع حمل تک ماں کے پیٹ میں بچے کی درجہ بدرجہ تخلیق و پرورش، اور ہر بچے کی الگ صورت گری اور ہر بچے کے اندر مختلف ذہنی و جسمانی قوتوں کو ایک خاص تناسب کے ساتھ رکھنا، جس سے وہ ایک خاص شخصیت کا انسان بن کر اٹھے؟ کیا یہ سب کچھ ایک خدا کے سوا کسی اور کا کام ہے؟ کیا اس میں کسی اور کا ذرہ برابر بھی کوئی دخل ہے؟ کیا یہ کام ماں باپ خود کرتے ہیں، یا کوئی ڈاکٹر کرتا ہے، یا وہ انبیاء اور اولیاء کرتے ہیں جو خود اسی طرح پیدا ہوئے ہیں، یا سورج اور چاند اور تارے کرتے ہیں جو خود ایک قانون کے غلام ہیں، یا وہ فطرت نیچر کرتی ہے جو بجائے خود کوئی علم، حکمت، ارادہ اور اختیار نہیں رکھتی؟ پھر کیا یہ فیصلہ کرنا بھی خدا کے سوا کسی کے اختیار میں ہے کہ بچہ لڑکی ہو یا لڑکا، خوبصورت ہو یا بدصورت، طاقتور ہو یا کمزور، اندھا بہرا لنگڑا لولا ہو یا صحیح الاضاء، ذہین ہو یا کند ذہن؟ پھر کیا خدا کے سوا کوئی اور یہ طے کرتا ہے کہ قوموں کی تاریخ میں کس وقت
کس قوم کے اندر کن اچھی یا بری صلاحیتوں کے آدمی پیدا کرے جو اسے عروج پر لے جائیں یا زوال کی طرف دھکیل دیں۔ اگر کوئی شخص ضد اور ہٹ درمی میں مبتلا نہ ہو تو وہ خود محسوس کرے گا کہ شرک یا دہریت کی بنیاد پر ان سوالات کا کوئی معقول جواب نہیں دیا جا سکتا۔ ان کا معقول جواب ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان پورا کا پورا خدا کا ساختہ و پرداختہ ہے، اور جب حقیقت یہ ہے تو خدا کے ساختہ و پرداختہ اس انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنے خالق کے مقابلے میں آزادی و خود مختاری کا دعویٰ کرے یا اس کے سوا کسی دوسرے کی بندگی بجا لائے۔ توحید کی طرح یہ سوال آخرت کے معاملے میں بھی فیصلہ کن ہے۔ انسان کی تخلیق ایک ایسے کیڑے سے ہوتی ہے جو طاقتور خوردبین کے بغیر نظر تک نہیں آ سکتا۔ یہ کیڑا عورت کے جسم کی تاریکیوں میں کسی وقت اس نسوانی انڈے سے جا ملتا ہے جو اسی کی طرح ایک حقیر سا خوردبینی وجود ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں کے ملنے سے ایک چھوٹا سا زندہ خلیہ یعنی سیل بن جاتا ہے جو حیات انسانی کا نقطہ آغاز ہے، اور یہ خلیہ بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ خوردبین کے بغیر اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس ذرا سے خلیے کو ترقی دے کر اللہ تعالیٰ 9 مہینے چند روز کے اندر رحم مادر میں ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے، اور جب اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو ماں کا جسم خود ہی اسے دھکیل کر دنیا میں ادھم مچانے کے لیے باہر پھینک دیتا ہے۔ تمام انسان اسی طرح دنیا میں آئے ہیں اور شب و روز اپنے ہی جیسے انسانوں کی پیدائش کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد صرف ایک عقل کا اندھا ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو خدا اس طرح انسانوں کو آج پیدا کر رہا ہے وہ کل کسی وقت اپنی ہی پیدا کیے ہوئے ان انسانوں کو دوبارہ کسی اور طرح پیدا نہیں کر سکے گا۔ آیت نمبر 60، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی تمہاری پیدائش کی طرح تمہاری موت بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کس کو ماں کے پیٹ ہی میں مر جانا ہے اور کسے پیدا ہوتے ہی مر جانا ہے، اور کسے کس عمر تک پہنچ کر مرنا ہے۔ جس کی موت کا جو وقت ہم نے مقرر کیا اس سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی، اور اس کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ مرنے والے بڑے بڑے ہسپتالوں میں بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کی آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر خود بھی اپنے وقت پر مر جاتے ہیں۔ کبھی کوئی نہ موت کے وقت کو جان سکا ہے، نہ آتی ہوئی موت کو روک سکا ہے، نہ یہ معلوم کر سکا ہے کہ کس کی موت کس ذریعے سے کہاں کس طرح واقع ہونے والی ہے۔ آیت نمبر 61، کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی جس طرح ہم اس سے عاجز نہ تھے کہ تمہیں تمہاری موجودہ شکل و حیت میں پیدا کریں، اسی طرح ہم اس سے بھی عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری تخلیق کا طریقہ بدل کر کسی اور شکل و حیت میں کچھ دوسرے صفات اور خصوصیات کے ساتھ تم کو پیدا کر دیں۔ آج تم کو ہم اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ تمہارا نطفہ قرار پاتا ہے اور تم ماں کے پیٹ میں درجہ بدرجہ بن کر ایک بچے کی صورت میں برآمد ہوتے ہو۔ یہ طریقہ تخلیق بھی ہمارا ہی مقرر کیا ہوا ہے، مگر ہمارے پاس بس یہی ایک لگا بندہ طریقہ نہیں ہے جس کے سوا ہم کوئی اور طریقہ نہ جانتے ہوں یا نہ عمل میں لا سکتے ہوں۔ قیامت کے روز ہم تمہیں اسی عمر کے انسان کی شکل میں پیدا کر سکتے ہیں جس عمر میں تم مرے تھے۔ آج تمہاری بینائی، سماعت اور دوسرے حواس کا پیمانہ ہم نے کچھ اور رکھا ہے، مگر ہمارے پاس انسان کے لیے بس یہی ایک پیمانہ نہیں ہے جسے ہم بدل نہ سکتے ہوں۔ قیامت کے روز ہم اسے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیں گے، یہاں تک کہ تم وہ کچھ دیکھ اور سن سکو گے جو یہاں نہیں دیکھ سکتے اور نہیں سن سکتے۔ آج تمہاری کھال اور تمہارے ہاتھ پاؤں اور تمہاری آنکھوں میں کوئی گویائی نہیں، مگر زبان کو بولنے کی طاقت ہم ہی نے تو دی ہے۔ ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ قیامت کے روز تمہارا ہر عضو اور تمہارے جسم کی کھال کا ہر ٹکڑا ہمارے حکم سے بولنے لگے۔ آج تم ایک خاص عمر تک ہی جیتے ہو،
اور اس کے بعد مر جاتے ہو۔ یہ تمہارا جینا اور مرنا بھی ہمارے ہی مقرر کردہ ایک قانون کے تحت ہوتا ہے۔ کل ہم ایک دوسرا قانون تمہاری زندگی کے لیے بنا سکتے ہیں جس کے تحت تمہیں کبھی موت نہ آئے۔ آج تم ایک خاص حد تک ہی عذاب برداشت کر سکتے ہو، جس سے زائد عذاب اگر تمہیں دیا جائے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ ضابطہ بھی ہمارا ہی بنایا ہوا ہے۔ کل ہم تمہارے لیے ایک دوسرا ضابطہ بنا سکتے ہیں جس کے تحت تم ایسا عذاب ایسی طویل مدت تک بھگت سکو گے جس کا تم تصور تک نہیں کر سکتے، اور کسی سخت سے سخت عذاب سے بھی تمہیں موت نہ آئے گی۔ آج تم سوچ نہیں سکتے کہ کوئی بوڑھا جوان ہو جائے، کبھی بیمار نہ ہو، کبھی اس پر بڑھاپا نہ آئے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ ایک ہی عمر کا جوان رہے، مگر یہاں جوانی پر بڑھاپا ہمارے بنائے ہوئے قوانین حیات ہی کے مطابق تو آتا ہے۔ کل ہم تمہاری زندگی کے لیے کچھ دوسرے قوانین بنا سکتے ہیں جن کے مطابق جنت میں جاتے ہی بوڑھا جوان ہو جائے اور اس کی جوانی اور تندرستی لازوال ہو۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 62 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔